میدان کربلا کا پہلا شہید حر بن یزید، جو آخری وقت میں لشکر یزیدی کو چھوڑ کر لشکر حسینی میں جا شامل ہوا اور اس نے جام شہادت نوش کی۔ آج ہم اس کے مکمل واقعے کو بیان کریں گے، تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ وہ عجیب وقت بے امان تھا۔ کربلا میں لمحہ لمحہ اترتی تیرگی، پیاسی بنجر زمین پر محاصرہ کاروان حسینی، خیموں سے بھوک اور پیاس کی شدت سے نڈھال معصوم بچوں کی العطش العطش کی صدائیں، ٹھاٹھیں مارتے ایڑیاں رگڑتے بے بس فرات کا بہاؤ اور لیلائے شب پہ تنی بے قرار سوگواری کی چادر۔ ایسے میں آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیموں سے دور ایک شخص کسی گہری سوچ میں غلطاں، متفکر و بے چین ہے۔ یہ مزمل شخص فوج کوفہ کا انتہائی بہادر سپہ سالار ہے کہ جس کا نام اس کی ماں نے حر یعنی آزاد انسان رکھا تھا۔ حر بن یزید تمیمی 1000 سپاہیوں کی نفری کے ساتھ القادسیہ کے سپہ سالار حسین بن نمیر کی ہدایت پر کوفہ سے چند میل کے فاصلے پر حسینی دستہ کو کوفہ شہر میں داخل ہونے سے روکنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ امام جو اپنے حمایتیوں کی دعوت پہ کوفہ جا رہے تھے۔ یہ وقت اسلامی تاریخ کا انتہائی نازک موڑ تھا۔ امیر معاویہ کے انتقال کے بعد یزید کی پوری توجہ اس طرف تھی کہ ان لوگوں سے بیعت لے جنہوں نے اس کے ولیعہدی کی بیعت سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں انکار کیا تھا۔ اس وقت مدینہ میں ولید بن عتبہ بن ابو سفیان گورنر تھا، جس کو یزید نے ایک خط میں لکھا کہ بلا تاخیر حسین بن علی، عبداللہ بن عمر اور عبداللہ ابن زبیر سے بیعت لو۔ یہ حضرات مدینہ میں سکونت پذیر تھے۔ ان کی بیعت نہ کرنے کی صورت میں سرکوبی کی سزا قتل تھی۔ امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاکم وقت یزید بن معاویہ کے ہاتھوں پہ بیعت کرنے سے انکار کر دیا تھا کہ اس کا دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یکسر مختلف تھا۔ بے روح بے شناخت وہ کسی بھی جابر مطلق العنان خلیفہ کی بیعت کس طرح کر سکتے تھے، مگر مخالفت کا یہ راستہ اتنا آسان نہیں تھا۔ اس میں تنہائیاں تھیں اور دین کی سربلندی اور بقا کے لیے جانوں کی قربانیاں بھی۔ یزید کی جانب سے بیعت کی دباؤ کی وجہ سے امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اہل و عیال اور رفقا کے ساتھ مدینہ سے مکہ کی جانب کوچ کرتے ہیں۔ مکہ میں ان کی آمد اور بیعت کے دباؤ کی خبر سن کر اہل کوفہ ان کی حمایت میں مسلسل خطوط لکھ کر کوفہ آنے کی دعوت دیتے ہیں۔ تاہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو روانہ کرتے ہیں۔ اس وقت کوفہ کے گورنر نعمان بن بشیر تھے، جو اپنی حلیم طبیعت اور صلح جوئی کی وجہ سے مشہور تھے۔ یہی وجہ ہے کہ یزید انہیں ہٹا کر عبداللہ بن زیاد کو گورنر منتخب کرتا ہے تاکہ وہ یزید کی حکومت کے خلاف شورشوں سے نپٹ سکے۔ مسلم بن عقیل کی حمایت میں 18,000 افراد بیعت کر چکے تھے، لیکن نئے گورنر ابن زیاد کی سخت حکمت عملی کہ جو انہوں نے حکومتی مخالفتوں کے لیے روا رکھی تھی، اس کے باعث جلد ہی نہ صرف مسلم بن عقیل تنہا رہ جاتے ہیں بلکہ اپنے جان نثار حمایتیوں کے ساتھ قتل کر دیے جاتے ہیں۔ ادھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے کوفہ کی جانب کوچ کرتے ہیں۔ ان کا کوفہ کی طرف کوچ کرنا حاکم وقت یعنی یزید بن معاویہ کے نزدیک بغاوت اور امن و امان کی صورتحال بگاڑنے کے مترادف تھا۔ وہ حکم صادر کرتا ہے کہ حسین سے بیعت لو یا انکار پر سر کاٹ دو۔ معاذ اللہ کہ سر اٹھانے کی یہی سزا تھی، اور اسی لیے حر 1000 کی فوج کے ساتھ انہیں کوفہ جانے سے روکتا ہے۔ امام علی مکان خون خرابہ سے گریزہ کوفہ کا ارادہ ترک کر دیتے ہیں، تاہم حر انہیں ابن زیاد کے سامنے پیش ہونے پر اصرار کرتا ہے کہ یہی حکم تھا۔ اس موقع پر حر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگاہ کرتا ہے کہ اگر تم نے مارکہ آرائی کی تو بلا شبہ مارے جاؤ گے، جس پر امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کیا تو ہمیں موت سے ڈراتا ہے؟ حضرت امام حسین کے گھوڑوں کا رخ بدلتا ہے اور قافلہ حسینی کا سفر دوبارہ شروع ہوتا ہے، حتیٰ کہ مقام نینوا تک پہنچتا ہے۔ امام اترتے ہیں، اسی دوران ابن زیاد کا خط حر کے نام آتا ہے۔ حسین کو روک کے کھلے میدان میں ٹھہرانا جہاں نہ پانی ہو اور نہ کوئی محفوظ مقام ہو۔ بالآخر قافلہ جس مقام پر رکتا ہے وہ ایسی ہی ایک جگہ تھی جس کا نام کربلا تھا۔
امام کو جب پتہ چلتا ہے وہ فرماتے ہیں یہ زمین کرب و بلا ہے، غرض اس جگہ پہ پڑاؤ ہوتا ہے۔ خیمے گاڑے جاتے ہیں۔ یہ تاریخ محرم کی 2 اور سن 61 ہجری تھا۔ اس تمام وقت ہر کا 1000 فوجیوں کا لشکر قافلے کا پیچھا کرتا رہتا ہے اور اب اس پڑاؤ کے مقام پہ محاصرہ ہوتا ہے، لیکن قلیل قافلے کی ایمانی طاقت کو توڑنے کے لیے ہر کا لشکر کافی نہ تھا۔ اگلے روز عمر بن سعد بھی 4000 سپاہیوں کی نفری کے ساتھ مقام کربلا پہ پہنچتا ہے۔ عمر بن سعد امام سے ملاقات کرتا ہے اور ان کی بزرگی سے متاثر ہو کر ان کی امامت میں با جماعت نماز ادا کرتا ہے۔ یہ بات کوفہ کے گورنر ابن زیاد کے لیے تشویش کا باعث بنتی ہے، لہٰذا وہ شمر کی سربراہی میں مزید 10,000 کی نفری بھیجتا ہے اور ساتھ ہی امام علی مقام حضرت امام حسین کی شخصیت کا سحر توڑنے کے لیے رے کی گورنی کا پروانہ بھی شمر ساز و سامان و حرب اور نفری کے ساتھ کربلا پہنچتا ہے۔ اسی دوران عمر بن سعد کو ابن زیاد کا خط بھی ملتا ہے۔ وہ لکھتا ہے حسین سے یزید کی بیعت لو، اگر وہ بیعت کر لے تو جو مناسب ہوگا کیا جائے گا، اور اگر بیعت سے انکار کرے تو بے تامل جنگ کرو اور ان پر اور ان کے ہمراہیوں پر پانی بند کر دو۔ جب حضرت امام حسین سے بیعت کی کوششیں بے سود رہیں تو 7 محرم سے پانی کا سلسلہ بھی بند کیا جاتا ہے۔ یہ گویا اعلان جنگ تھا اور پھر شب عاشور آن پہنچی۔ اگلے دن مارکہ حق و باطل ہے، ایک طرف عبادات، نمازیں، تلاوت اور دوسری جانب ہزاروں کے لشکر میں آلات حرب کی جھنکار، آنے والی بھوکے پیاسے بچوں کی آہ و بکا کا سلسلہ بھی اسی جنگ کا حصہ تھا۔ اور یہی وقت ہے کہ ہر بے چین اور مضمحل اپنی فکر میں غرق ہے کہ یہ میں نے کیا کیا، میں نے فاطمہ کے بیٹے کو کس مقام پہ پہنچا دیا۔ اس کا ضمیر مسلسل اسے کچوکے لگا رہا تھا، وہ سخت پشیمان تھا۔ منصبی ذمہ داریوں نے اسے حق و باطل کے درمیان تفریق کرنے کی مہلت نہ دی تھی۔ اس نے سوچا یہ میں ہی تو تھا جو پہلی بار حضرت امام حسین کی راہ میں حائل ہوا تھا، ان کے قافلے کو محصور کیا۔ آج میری وجہ سے قافلہ بھوکا اور پیاسا ہے۔ وہ اپنی زندگی کی بے معنویت پہ نادم و شرمسار تھا۔ اس نے نظر دوڑائی، یزیدی فوج میں ہزاروں کا مجمع تھا، مگر یہ اجسام روح سے عاری تھے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ مٹھی بھر لشکر کا ساتھ دے، جاہو چشم کو ٹھکرا دے، یا جابر و عیاش حکومت کی گود میں عافیت ڈھونڈتے رہے۔ شب عاشور ہی فیصلے کی رات تھی، وقت کم تھا لیکن فیصلے کی رات طویل۔ پھر جب لیلائے شب کی کوکھ سے روشن سپیدی کا بطن چھلکا تو فیصلہ ہو چکا تھا۔ اب ہر اپنے نام کی طرح اپنے فیصلے میں آزاد تھا۔ وہ اب یزید کا تابع بن کر نہیں رہنا چاہتا تھا۔ اس کے سامنے یزیدی فوج کے ہزاروں سر تھے، لیکن مارکہ حق و باطل میں سروں کی گنتی نہیں ہوتی، اصولوں کی قیمت ہوتی ہے، اور اس کی خاطر چاہے سر کی بازی کیوں نہ لگانی پڑ جائے۔ اور اپنے گھوڑوں کا رخ مخالف سمت میں موڑتے، جس کو دیکھ کے یزیدی فوج کے مہاجر بن ارس نے ہر کی بے چینی بھانپ لی اور کہا ہر کیا پریشانی ہے، مجھ سے تو یہ عقدہ نہیں کھل رہا۔ خدا کی قسم اگر کوئی مجھ سے ہماری فوج کے بہادر ترین انسان کا نام پوچھے تو میں بلا تامل تمہارا نام لوں گا، اور تم ہو کے پریشان اور بے چین نظر آ رہے ہو۔ ہر جواب دیتے ہیں میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے بیچ میں دیکھتا ہوں، مجھے ان دونوں میں سے ایک راستے کا انتخاب کرنا ہے، اور خدا کی قسم میں سوائے جنت کے کوئی اور راستہ منتخب نہیں کر سکتا۔ فیصلے کی گھڑی تمام ہوئی اور عمل کا وقت آن پہنچا۔ ہر کی دعوت حق میں ان کا بیٹا اور غلام بھی ساتھ تھے۔ وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے حضرت امام حسین کے خیمے کی جانب پہنچتے ہیں۔ قریب پہنچنے پہ جوتوں کو اتار کر گردن میں لٹکا دیتے ہیں۔ غلام کی مدد سے اپنے ہاتھوں کو پشت پہ رسیوں سے بندھواتے ہیں۔ قریب جانے پر ہتھیار پھینک کر اپنے گھٹنے ٹیک کر زمین پر خود کو گراتے ہیں اور بلک بلک کر روتے ہوئے معافی کی درخواست کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے حسین عالی مقام، میں ہی ہوں جس نے آپ کا رستہ روکا تھا، کیا میرے لیے کوئی سزا ہے؟ حضرت امام حسین ان کو اپنے بازوؤں میں سمیٹتے ہوئے فرماتے ہیں اور میں نے تمہیں معاف کیا، اور میں یقین دلاتا ہوں کہ میرے نانا بھی تمہیں معاف کرتے۔ معافی کا پروانہ پا کر ہر جنگ لڑنے کی اجازت طلب کرتے ہیں۔ حضرت امام حسین فرماتے ہیں ہر تم ہمارے درمیان مہمان ہو، تمہیں اپنے لیے مرنے کی اجازت کس طرح دے سکتا ہوں؟ اور اصرار کرتے ہیں حضرت امام حسین اس وقت تک جنگ کی ابتدا کی اجازت نہیں دیتے جب تک پہلا تیر دشمنوں کی جانب سے نہیں آتا، اور اپنے تیز و تند جملوں سے اپنے سابق ساتھیوں کو للکار کر بتاتے ہیں
کہ اب وہ کسی کے غلام نہیں ہیں، وہ آزاد ہیں، وہ حر ہیں، جس پر عمر بن سعد تیروں کی بارش سے جنگ کا آغاز کرتا ہے اور سب سے کہتا ہے کہ گواہ رہنا اور یزید کو بتانا کہ وہ میں ہی تھا جس نے حسینی دستے پہ پہلا تیر پھینکا، اور یوں اس مارکہ حق و باطل کا آغاز ہوتا ہے جس کے قابل فخر اور جری شہید حضرت حر علیہ السلام بھی تھے۔ حر بما فرزند آیا تھا، کوئی تنہا نہ تھا، بات نسلوں کی تھی، کچھ ایک جان کا سودا نہ تھا، جنگ کے انجام سے واقف نہ ہو ایسا نہ تھا، ماں سوائے موت کے باقی کوئی رستہ نہ تھا، وقت نے ثابت کیا حق کی گواہی کے لیے، حر تمانچہ بن گیا رخسار شاہی کے لیے۔ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت اور ان کے محبان اہل بیت کی والہانہ عقیدت کا سبب حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت اور ان کے محبان اہل بیت کی والہانہ عقیدت کا سبب ان کا عشق اہل بیت پہ خاتمہ ہے۔ ساری زندگی اگر کوئی اہل بیت کی مخالفت کرتا رہے لیکن زندگی کے آخری دن معافی پا کے آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی جان نچھاور کر دے تو مومن اس کے قدموں کی خاک چومتا سعادت سمجھتا ہے، اور اگر ساری زندگی نیکیاں کرتا رہے لیکن خاتمہ اہل بیت کی دشمنی پہ ہو تو وہ ملعون ٹھہرتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف عاشور کا ایک دن، اور وہ بھی شاید آدھا دن، حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کی غلامی میں گزارا، تو آج تک انہیں علیہ السلام کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے۔ آیا در حسین پہ قسمت بدل گئی، حر تھوڑی دیر بعد علیہ السلام تھا۔ آخر میں گزارش ہے کہ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ شکریہ، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔